ہم تو خود دارالعلوم میں ہمارے یہاں انگریزی کا شعبہ ہے، جو طلبہ فارغ ہو جاتے ہیں ہم ان کو اس کے اندر داخل کرتے ہیں۔ کمپیوٹر کا شعبہ ہے، ظاہر ہے کہ کمپیوٹر بھی عام طریقے پر انگریزی ہی میں چلتا ہے۔ ہمیں اس سے ہمارا جو کورس ہے، نصاب تعلیم ہے، جو کتابیں ہیں، وہ ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتی کہ ہم ان کے ساتھ کسی دوسری چیز کو پڑھیں، اس لیے کہ ہم 6 گھنٹے پڑھاتے ہیں۔ جو ہم نے پڑھایا ہے اگر اس کو طالب علم مغرب کے بعد یا اور عشاء کے بعد نہیں دیکھے گا تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہم نے یہ کہا کہ آپ پڑھنے کے بعد چاہیں انجینئر بنیں، ڈاکٹر بنیں اور ایڈوکیٹ بنیں، جو آپ کا جی چاہے بنیں، لیکن ہمارے یہاں پڑھتے ہوئے آپ جو ہم پڑھاتے ہیں اس کی طرف توجہ نہ دے کر کے کچھ اور پڑھیں۔ دارالعلوم اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ یہ اصل سالہ سلسلہ شروع ہوا تھا دارالعلوم دیوبند کی طرف سے، ایک اعلان آیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ طلبہ عزیز کو مطلع کیا جاتا ہے کہ دارالعلوم دیوبند میں زیر تعلیم رہتے ہوئے دیگر کسی تعلیم، وہاں بریکٹ میں انگلش لکھ دیا گیا تھا، انگلش وغیرہ کی اجازت نہیں ہوگی۔ تو اس طرح کے اعلانات دارالعلوم دیوبند کی طرف سے ہر سال آتے ہیں، ان میں طلبہ کو اس بات کی ترغیب دی جاتی ہے کہ آپ کو جو نصاب دیا گیا ہے آپ کو وہی مکمل کرنا ہے، اسی کو دیکھنا ہے، اسی پہ توجہ دینی ہے، اسی کا تکرار کرنا ہے۔ آپ کو خارج میں جو کچھ پڑھایا جاتا ہے، چاہے کمپیوٹر ہو، انگلش وغیرہ ہو، اس کے اوپر توجہ نہیں دینی ہے۔ اس لیے کہ اس کا نقصان ہوتا ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ آس پاس میں جو لوگ وہاں پڑھاتے ہیں ان کو خود انگلش نہیں آتی ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے آس پاس میں جو سینٹر قائم ہے ان لوگوں کو خود انگلش نہیں آتی ہے، تو دوسروں کو کیا پڑھائیں گے وہ؟ تو طلبہ کا وقت ضائع ہوتا ہے، نہ وہ ادھر کے رہتے ہیں نہ ادھر کے، نہ وہ اپنے نصاب پہ توجہ دے پاتے ہیں اور نہ ان کو انگلش آ پاتی ہے۔ تو اس لیے صحیح طریقہ ہے یا تو یہ جو دارالعلوم دیوبند کا جو نصاب ہے وہ اسٹارٹ ہونے سے پہلے انگلش سیکھ لی جائے، یہ ہے کہ فارغ ہونے کے بعد انگلش کو جو ہے سیکھنے کا جو ہے سلسلہ شروع کیا جائے، تاکہ آدمی یکسوئی کے ساتھ میں زبان کے اندر مہارت حاصل کر سکے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ دارالعلوم دیوبند پابندی عائد کر رہا ہے۔ یہ جو اس وقت میڈیا کے اوپر جو ڈیبیٹ وغیرہ چل رہی ہیں اور باتیں وغیرہ جو نیوز دی جا رہی ہے، یہ ہیڈ لائن جو چلائی جا رہی ہے کہ دارالعلوم دیوبند نے انگلش پہ پابندی عائد کر دی ہے، اور اندر اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں کہ دارالعلوم دیوبند نے یہ فتویٰ جاری کیا ہے کہ اگر کوئی اسٹوڈنٹ دارالعلوم کے اندر یا باہر انگلش بولتا ہوا پایا گیا تو اس کو اخراج کر دیا جائے گا، اس کو نکال دیا جائے گا۔ کتنی غیر ضروری باتیں ہیں۔ ارے بھائی، دارالعلوم دیوبند کے اندر جو ڈپارٹمنٹ آف انگلش لینگویج اینڈ لٹریچر ہے، جو ڈپارٹمنٹ ہے وہاں کا، وہاں کے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ بہت اچھی انگلش بولتے ہیں، اور وہ دارالعلوم دیوبند کے اندر بھی بولتے ہیں، باہر بھی بولتے ہیں، اور باقاعدہ ان کی انجمن ہے جس کے اندر وہ تقریریں کرتے ہیں، ان کا میگزین نکلتا ہے دیواری پرچہ جس میں وہ آرٹیکلس لکھتے ہیں۔ تو دارالعلوم دیوبند کے اندر رہتے ہوئے سارے کام کرتے ہیں نا۔ تو دارالعلوم دیوبند کا ایک طریقہ ہے کہ جو نصاب ہے پہلے وہ مکمل ہو جائے، اس کے بعد آپ انگلش وغیرہ یا دوسری چیزیں جو آپ کو سیکھنی ہے وہ سیکھتے رہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ دارالعلوم نے کوئی فتویٰ جاری کر دیا ہو کہ زبان پہ پابندی لگا دی، اس کو سیکھنا ناجائز اور حرام قرار دے دیا ہو۔ تو یہ کس قدر احمقانہ باتیں ہیں، اور اس میں جو اپنے لوگ ہیں ان کی طرف سے بھی بہت غلطی ہوتی ہے۔ سوشل میڈیا پر اٹھا کر اس طرح کے اعلانات یہ کسی نے ڈال دیا ہوگا تو اب اس پہ آرٹیکل لکھنے شروع کر دیے، بحث و مباحثے اس پہ ہونے لگے، اس پہ تحریریں لکھی جا رہی ہیں کہ دارالعلوم دیوبند نے ایسا کیوں کر دیا، ایسا کیوں کر دیا۔ ارے بھائی، ہر ادارے کے کچھ اصول و ضوابط ہوتے ہیں، انہی کے مطابق تو وہ ادارہ چلتا ہے۔ دارالعلوم دیوبند میں انگلش کا شعبہ قائم ہے، لیکن وہ فارغ ہونے کے بعد، جب آپ اس نصاب سے فارغ ہو جائیں گے اس کے بعد ہے، اس سے پہلے نہیں ہے۔ اس لیے کہ اس سے پہلے آدمی اگر اس کی کوشش بھی کرتا ہے تو نتیجہ یہ ہوتا ہے، نہ ادھر کا رہتا ہے نہ ادھر کا رہتا ہے، نقصانات اس کے زیادہ ہیں، کوئی فائدہ اس میں ہوتا نہیں ہے۔